بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن سختیوں کو اٹھانا ہے مشکل، اے دل وہی ہیں کچھ اٹھانے کے قابل۔ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہمارے عزم جوان ہیں، اور ہم دوبارہ صف آراں ہیں۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بات کہیں گے، تاریخ سے بھی کوئی بات بتائیں گے تو اس کو انویسٹیگیٹ کر کے بہتر طریقے سے آپ کو پیش کریں گے۔ ہم اس کمٹمنٹ پہ قائم و دائم ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے، آپ کی چاہتوں سے انشاءاللہ ہم اس کو جب تک جان ہے، جب تک حوصلہ ہے، جب تک ہمت ہے، پورا کرتے رہیں گے۔ آج کا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ امریکنز نے میری بات سن لی ہے کہ ٹرمپ جس دن آئے گا وہ عمران خان کی ریلیز کی بات کرے گا۔ کوئی 60 کے قریب ہاؤس اور ریپرزینٹیٹیوز کے جو ممبران ہیں امریکن پارلیمنٹ کے، انہوں نے خط لکھا ہے جو بائیڈن کو، اور کچھ سینیٹرز نے جا کے بائیڈن سے ملاقات بھی کی ہے۔ اس کو کہا ہے کہ جی پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں آج کل، اسپیشلی جو عمران خان ہیں، ان کی رہائی کے لیے کوششیں کی جائیں، ان کی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ بات کی جائے، اور یہ کہا جائے کہ جو امریکن ایمبیسی ہے پاکستان میں کہ وہ جا کے عمران خان کو وزٹ کریں، اس کی صحت کا خیال رکھیں، اس کو دیکھیں کہ وہ کس حال میں اور کس طریقے سے ہے۔ ان باتوں سے، ان سے اگر امریکن گورنمنٹ سے کوئی ڈائریکشن آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے، تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ضرور ہوگا۔ شاید جو سختیاں ہو رہی ہیں عمران خان پہ اس سے کمی ہو جائے۔ یہ سارا رزلٹ ہے اس لابی کے ایفرٹ کا جو پی ٹی آئی نے انگیج کی ہوئی ہے یو ایس کے اندر، اور جو وہ کام کر رہی ہے ڈیفرنٹ۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، کل انشاءاللہ ہمارے نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اپنے عہدے کا حلف لے لیں گے۔ 300 مہمانوں کی لسٹ بھی فائنلائز ہو گئی ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں آئیں گے اور اس پروقار تقریب کو دیکھیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خاموشی سے ہوتی، صرف ٹیلی ویژن پہ ایک ٹیلی کاسٹ آ جاتی، پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس اکیلے ہوتے، لیکن چونکہ پاکستان ایک بہت امیر ملک ہے، ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارا کوئی ڈیٹ بھی نہیں ہے، تو 300 مہمانوں کو بلایا جا رہا ہے، اور 300 جو مہمان جائیں گے، جو اسٹیٹ فنکشنریز ہوں گے، وہ بھی کل کے دن کوئی کام نہیں کریں گے، وہ اسی تیاری میں ہوں گے کہ کس طرح ہم نے پریزیڈنٹ کے سامنے اپنے آپ کو شو کیس کرنا ہے۔ وہاں پرائم منسٹر صاحب بھی ہوں گے، ملٹری چیفز بھی ہوں گے، فورن امبیسڈرز بھی ہوں گے، تو کیسے اپنی پی آر کرنی ہے اور اپنی پرسنالٹی کو اور گلوریفائی کرانا ہے۔ جیتا رہے پاکستان، جب تک یہ ملک قائم ہے یہ لوگ اسی طریقے سے کرتے رہیں گے اور اپنی جو تقاریب ہیں وہ منعقد کرتے رہیں گے۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا سپریم کورٹ کا، جو ایکٹ تھا پارلیمنٹ کا 2023 میں پاس کیا ہوا، اس کو آرڈیننس کے ذریعے پریزیڈنٹ صاحب نے امینڈ کر دیا تھا، اور جو کمیٹی فارمولیٹ ہوتی ہے، جو بینچز بناتی ہے، جو ججز کو ٹاسک اسائن کرتی ہے کہ آپ نے کون سا کیس سننا ہے اور کب سننا ہے، اور جو نئے کیسز فائل ہوتے ہیں ان کو آگے بینچز کے پاس بھیجتی ہے، اس کی جو فارمولیشن کا طریقہ کار تھا، ورنہ کیا طریقہ کار تھا کہ چیف جسٹس صاحب اور 2 سینئر موسٹ جو ججز ہیں، ایک اس میں پیونی جج ہو جاتے تھے، اور ایک اور جو پہلے میں جسٹس منصور علی شاہ تھے اور جسٹس منیب اختر تھے، یہ 3 کمپرائز کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ ایکٹ کو امینڈ کر دیا تھرو پریزیڈینشیل آرڈیننس، تو اس پہ جو حیت تھی انہوں نے وہ چینج کر دی چیف جسٹس صاحب نے، اور انہوں نے اپنی مرضی سے اس کو فارمولیٹ کر دیا، جس پہ بہت اعتراض کیا جسٹس منصور علی شاہ نے۔ انہوں نے 2 خطوط بھی لکھے چیف جسٹس صاحب کو اور کہا کہ یہ غلط ہے، آپ اس کے لیے، اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے آپ فل کورٹ اجلاس بلائیے، تمام ججز بیٹھیں ساتھ جوڑ کے اور یہ دیکھیں اور ڈیسائیڈ کریں کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے اوپر کچھ نہ سنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور وہ ایسے ہی کنٹینیو کرتے رہے، جس کے نتیجے میں جسٹس منصور علی شاہ نے معذرت کی کہ میں کسی آئینی پٹیشن کے اندر نہیں بیٹھوں گا، میں صرف روٹین کے جو عام عوام کے لٹیگنٹ کے میٹرز ہیں وہ میں سنتا رہوں گا اور وہ میں کرتا رہوں گا، باقی میں آپ کو باقی بینچز پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اتفاق کیا، شاید وہ دل میں خوش ہوئے کہ چلو جی جان چھوٹی، اب میں اپنی منمانی کر سکتا ہوں، اور جو مجھے ٹاسک ملے ہیں میں ان کو کمپلیٹ اور فلفل کر سکتا ہوں، تو وہ اس رستے پر چل پڑے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو
پارلیمانی کمیٹی نے نامینیٹ کیا ہے. میں آپ کو جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں بتا دوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بہت کریڈیبل، بڑے آنیسٹ اور بڑے تکڑے جج ہیں. کوئی ان پہ داغ دھبا نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا گورنمنٹ نے جو ان کے سر پہ تاج سجایا ہے تو دے مائٹ گیٹ اے سرپرائز. میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوگا کہ وہ گورنمنٹ جو چاہے گی وہ کرتے چلے جائیں گے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو ایک دفعہ شدید پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم کچھ کر کے قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ایکسٹینشن دے دیتے، کوئی ان کے لیے کورٹ بنا کے ان کو بٹھا دیتے. بیکاز جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے اس پچھلی 2-3 سال میں حکومت کو سرو کیا ہے، اس طرح کی سروس مجھے یقین کامل ہے کہ قطعاً ان کو یحییٰ آفریدی صاحب سے نہیں مل سکے گی. یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنی ڈیزگنیشن کے فوراً بعد انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر سے ملاقات کی جو بڑی تفصیلی تھی. اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی لاہور میں ایک لاء فرم تھی جس میں وہ پارٹنرز رہ چکے ہیں. یعنی انہوں نے اکٹھے رزق کمایا ہے، کام کیا ہے، دن رات کیے ہیں، کیسز ڈسکس کیے ہیں، اور پھر وہ سبسیکوینٹلی جا کے سپریم کورٹ میں بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. تو کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان میں آپس میں کوئی دیوار ہے یا کوئی خلش ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. اصل میں کچھ جو فیصلے تھے جسٹس منصور علی شاہ کے وہ اس طریقے سے نظر آتے ہیں کہ شاید ان کا جھکاؤ یا انکلینیشن پی ٹی آئی کی طرف ہے، جس کی وجہ سے حکومت ان سے بہت ڈرتی ہے، بہت خائف ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ان سے بہت چالو ہے اور ان کو اس طریقے سے پسند نہیں کیا جاتا. اور یہ جو تاج تھا چیف جسٹس کا، یہ ان کے سر پہ نہیں سج سکا، جسٹس یحییٰ آفریدی کے سر پہ آ رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ حکومت کو وہ ایڈوانٹیجز مل سکیں گے جن کی وہ توقع کر رہے ہیں. اور چونکہ پوری قوم کی نگاہیں بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے منصب پہ یہ بہت پریشر ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ یحییٰ آفریدی صاحب بینگ اے پٹھان دیٹ ٹو آفریدی اور آدم خیل ان کی سب کاسٹ ہے، اور بابرا بانڈا میرا خیال ہے ان کے گاؤں کا نام ہے جو کوہاٹ کے ضلع کے اندر واقع ہے، تو وہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں اور سیلف میڈ آدمی ہیں، بہت انہوں نے محنت اور اسٹرگل کی ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جب ان کے سامنے مثال ہوگی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ساری ریاضت، ساری محنت سب ضائع کر دی تو وہ اس راستے پر چلیں گے. وہ ڈیفینیٹلی اپنی نئی مثال قائم کریں گے اور ایک اچھے طریقے سے سپریم کورٹ کو اور پاکستان کی جوڈیشری کو لے کے چلیں گے. ہم امید کر سکتے ہیں اس چیز پہ. تیسری جو خبر امپورٹنٹ ہے کہ بشرا بی بی کی ہائی کورٹ اسلام آباد نے بیل ایکسیپٹ کر لی ہے. انہوں نے کمپیریزن کیا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس تھا اور جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کا کمپیریزن کیا اور اس کی لائٹ میں انہوں نے ان کو بیل دے دی. کل بشرا بی بی کو رہا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ سیشن کورٹ سے ان کے روبکار بننے تھے. روبکار ایک لیٹر ہوتا ہے جس پہ جج صاحب سائن کرتے ہیں انسٹرکٹنگ دی سپرنٹینڈنٹ آف اے پرٹیکولر جیل کہ اس قیدی کو ریلیز کر دو، اس کی بیل ہو گئی ہے. تو وہ جسٹس دلاور بھی نہیں تھے، شاہ رخ ارجون بھی نہیں تھے ڈیوٹی پہ، اور اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج تھا اس کے پاس بھی گئے تو وہ بھی جا چکے تھے. ان کے وکیلوں نے کافی بھاگ دوڑ کی، 10 لاکھ روپے کے مسلکے پہ ان کی رہائی ہوئی. لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بشرا بی بی کی ڈیالہ جیل سے رہائی ہو چکی ہے اور وہ ایک قافلے کی صورت میں بنی گالہ پہنچ چکی ہیں. بنی گالہ کے باہر کوئی 70 80 100 150 خواتین اور مرد تھے سڑک کے دونوں طرف. پھولوں کی پتیاں انہوں نے ان کی گاڑی پہ نچھاور کیں اور انہوں نے نعرے جو مارے تھے بشرا بی بی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے کہ اب وہ پھر تلے ہوئے ہیں کہ بشرا بی بی باہر آئیں اور کوئی پولیٹیکل منور کریں تو دوبارہ جیل میں جائیں. میرا نہیں خیال کہ بشرا بی بی اس کے بعد کوئی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ آلموسٹ شی ہیز ریمینڈ بیہائنڈ دا بار فور 7 months، جو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا غیر ضروری تھا. ایک کیس جس کی بنیاد بھی کوئی نہیں ہے اس کی بنا پہ ان کو رکھنا. بہرحال جو فیصلہ حکومت کا تھا اس کو ہم زیر بحث نہیں لا سکتے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا اور کیسے کیا. اگلی جو ایک اچھی خبر میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے برکس کے جو ممبران ہیں، بیسیکلی یہ برکس شروع ہوا تو 4 ملکوں سے شروع ہوا، برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا. انہوں نے ایک باہمی تعاون کرنے کے لیے، ٹریڈ کرنے کے لیے، ایک دوسرے ملکوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے یہ ادارہ بنایا. پھر اس میں ساؤتھ افریقہ شامل ہو گیا تو یہ برکس بن گیا. اور آنے والے ماہ و سال میں 5 اور ملک اس میں شامل ہو گئے، جس میں سعودی عربیہ ہے، جس میں UAE ہے، جس میں ایجپٹ ہے، جس میں ایتھوپیا ہے، اور ایک اور غالباً ملک ہے جو شاید اس وقت میں بھول گیا ہوں، مجھے آف دی کاف یاد نہیں آ رہا، معذرت خواہ.
وہ آپس میں شامل ہو گئے. پاکستان نے بھی برکس میں شمولیت کیا، خواہش کا اظہار کیا جب چائنا برکس کو پریزائڈ کر رہا تھا. ہر وقت کوئی نہ کوئی ملک اس کی پریزیڈنٹ شپ کے اندر ہوتا ہے اور اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اس تنظیم کو. تو چائنا سے تو ہمارے بہت اچھے مراسم ہیں. چائنا نے ہمیں انوائٹ بھی بھیج دیا کہ آپ آئیں چائنا کے اندر، جب اس کا اجلاس ہو رہا تھا اپنی پریزنٹیشن کریں. لیکن برکس کی ایک اچھی یا بری بات یہ ہے کہ وہ سارے ملکوں کا کنسنسس لے کے آگے چلتے ہیں اور نئے ممبر کو ایڈ کرتے ہیں. تو انڈیا نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور اپنی ویٹو پاور استعمال کی، تو چائنا کو ہمیں وہ انوائٹ وڈرا کرنا پڑا. آپ دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں، لیکن چائنا مجبور تھا، ایک ڈپلومسی کے تحت انہوں نے ہمیں ریفیوز کر دیا. لیکن اب رشیا کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے جب یہ ایس ای او کی میٹنگ ہو رہی تھی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، پاکستان بڑا امپورٹنٹ ملک ہے. السلام علیکم. ایون کلپس کا چینل جو ہے وہ ڈیمونیٹائز ہو چکا ہے اور یہ کافی بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے، بیکاز یہ پلیٹ فارم ہم نے بہت کم ٹائم میں بہت بڑا بنا لیا تھا اللہ کے فضل سے. پہلے چینل کی طرح یہ بھی اب ڈیمونیٹائز ہو گیا بیکاز یوٹیوب کو ہماری پیلسٹائن کی کوریج نہیں پسند. اب ہمیں پھر دوبارہ آپ کی مدد درکار ہے. آپ یہ 4 سٹیپس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں. نمبر 1، جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو آپ اپنی سٹوری میں ایڈ کر لیں، جس بھی پلیٹ فارم کو آپ استعمال کریں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ. نمبر 2، ٹویٹر کے اوپر جا کے آپ ہمارے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کریں اور اس کے اندر آپ مختلف اداروں، افراد جن کو آپ کو لگتا ہے انفلوئنسر جو اہم ہیں ان کو ٹیگ کریں. نمبر 3، ہمارے نئے یوٹیوب چینل جو ایون کلپس کے متبادل چینل آئے گا، ایون اپڈیٹس، اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل یہاں دے دیتے ہیں ہم. اور نمبر 4، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کریں. اور ہم آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، جو ہم سروسز دے رہے ہیں آن لائن، وہ آپ لیں سبسکرپشن ماڈل کے تحت. اس کے اندر ہم نے ایک نیا پیکیج بھی انٹروڈیوس کیا کہ آپ 1 سال کی سبسکرپشن اکٹھے لے لیں گے تو ہمیں لمسم پیمنٹ سے فائدہ ہو جائے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. کیونکہ اب ہمارا میجورٹی کنٹینٹ موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں پیڈ وال کے پیچھے ہی ہوگا اور اس کے اندر اور پرکس بھی ملتے ہیں، زوم سیشنز وغیرہ. لباب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے رہیں اور آپ کو پسند ہے یہ کام، تو ہمیں سپورٹ کریں فائنینشلی اینڈ ادروائز. اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کی ڈیٹیلز ساری موجود ہیں. اگر آپ کو کوئی سوال آتا ہے تو ہمیں کامنٹس میں بتائیں، انسٹاگرام پہ ان باکس کر لیں، ہمیں ای میل کر لیں یا ویب سائٹ پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کے تعاون کا بہت شکریہ. پاکستان بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اور ہمارے لیے، کیونکہ آپ کی خطے میں جو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ آپ کو ٹریڈ کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ باقی برکس ممالک کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کے لیے بھی اس کی بھلائی ہو سکتی ہے. تو اب جب کہ ہمیں رشیا کی بھی سپورٹ ہے اور ہمیں چائنا کی تو ڈیفینیٹلی سپورٹ ہے ہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اندر جو 3 مسلم ممالک ہیں، سعودی عربیہ، یو اے اور ایجپٹ، وہ بھی ہمیں سپورٹ کریں گے. جب یہ سارے ممالک ملیں گے تو شاید انڈیا کی جو وہ ویٹو پاور ہے یا انڈیا کا وہ جو ہمارے لیے ایک نفرت کی سوچ ہے، اس کو وہ دبا سکیں اور ہمیں بھی برکس میں شمولیت مل جائے. برکس میں شمولیت کیسے ہمارے لیے بڑی اچھی ہوگی کہ برکس میں جو بات چیت ہو رہی ہے، ایکچولی برکس جو بنی تھی وہ بنی تھی جو امریکہ کا پروپیگنڈا ہے اور امریکہ کے عزائم ہیں اور جو ویسٹ کے عزائم ہیں ان کو روکنے کے لیے، ان کو چیلنج کرنے کے لیے اور ان کی ہیجمنی کو توڑنے کے لیے. اب دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، دنیا میں ٹرینڈز تبدیل ہو رہے ہیں. اب بجائے لڑنے جھگڑنے کے بات ہو رہی ہے کہ کاروبار کیے جائیں، ٹریڈ کیے جائے، ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کی، پھلنے پھولنے کی مدد دی جائے. تو ہم بڑے پر امید ہیں کہ رشیا میں جو نیکسٹ ایئر اس کی سمٹ ہونی ہے اس میں ہمیں کو کامیابی ملے گی، کیونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انڈیا کو امریکہ نے اس خطے کا چودھری بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور انڈیا کو وہ تیار کر رہے ہیں، بلکہ تھاپڑی بھی دے رہے ہیں، بیک اپ بھی کر رہے ہیں کہ تم چائنا اور رشیا کے خلاف کھڑے ہو. گو کہ انڈیا وہ ہمت نہیں کر پا رہا، لیکن اکنامکلی انڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے. انڈیا بڑی سمجھداری سے اپنے کارڈز پلے کر رہا ہے، رشیا کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہے، وہاں سے بھی گیس لیتا ہے، تیل لیتا ہے، چیزیں لیتا ہے، اور ایٹ دی سیم ٹائم وہ پاکستان کے خلاف بھی بات کرتا ہے، امریکہ کی سپورٹ بھی کرتا ہے اس کے اندر، اور پاکستان کو انڈر ڈاگ رکھنے میں انٹرسٹڈ ہے. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک بڑی کاوش ہے. اب ٹوٹل جو بات آئے گی پاکستان کی ڈپلومسی کی، ہمارے فارن آفس کی، ان کی ایفرٹ کی کہ وہ کس طریقے سے یو اے ای، سعودی عربیہ کی سپورٹ مسٹر اپ کرتے ہیں، ایجپٹ کی سپورٹ لیتے ہیں، چائنا اور رشیا کی تو سپورٹ ہے، اور چائنا اور رشیا سے اتنی تگڑی سپورٹ لیتے ہیں کہ وہ سارے ملک مل کے انڈیا کو کنونس کر لیتے ہیں. کیونکہ برکس جو بات کر رہا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم کسی اور کرنسی میں ٹریڈ کریں گے، ہم کو اپنی کرنسی بناتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ڈالر، پاؤنڈ اور یورو کی ہیجمنی کو توڑا جائے اور یہ جو ایک رولنگ ایلیٹ بنا ہوا ہے ویسٹ، اس کو کمزور بنایا جائے. تو ڈیفینیٹلی پھر انہوں نے ایک اپنا بینک بنایا ہوا ہے جہاں سے بڑے کم انٹرسٹ ریٹ پہ جو ڈیزرونگ ملک ہوتے ہیں ان کو فنڈنگ ملتی ہے پروجیکٹس کے لیے. تو پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ہی جو کہ فنڈز میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے.
تو اس لیے ہمارا برکس میں شامل ہونا بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ایک اور چیز ہے جس کو فارن آفس نے ریفیوٹ کیا ہے، اور جو ہماری زہرا بلوچ ہیں غالباً ہماری جو فارن آفس کی اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. امریکہ میں ایک ویب سائٹ نے ایک خبر چلائی کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے 2023 میں کہ گوادر پہ آپ ایک نیول پورٹ بنا لیں اپنی. تو اس کو بڑی سختی سے ویہیمنٹلی ریفیوٹ کیا ہے پاکستانی گورنمنٹ نے. انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوا، کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اور امریکہ میں یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں بار بار کہ جی یہ جو سی پیک ہے اور یہ جو BRI ہے یہ ایک انیشیٹو ہے، یہ دنیا پہ رول کرنے کا، یہ کوئی پیورلی کاروباری یا ٹریڈ کے لیے نہیں ہے. ویراز چائنا جو کلیم کرتا ہے، اور چائنا نے اس امریکن پروپیگنڈے کو کہا ہے کہ جی کہ وہ دے آر جیلس آف آر گروتھ، کہ ہم اوپر جا رہے ہیں، تو بجائے ہمیں وہ اکنامکلی فائٹ کرنے کے یا وہاں کا ٹیسٹ کمپیٹ کرنے کے، وہ اس طرح کے پروپیگنڈے سے دنیا کے ملکوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے پیچھے ہو جائیں اور ہماری طرف رجوع نہ کریں. ویراز پاکستان نے بھی یہ کلیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا جی سی پیک جو ہے وہ پیورلی ایک اکنامک، ایک ویلفیئر اورینٹیڈ، ایک گروتھ اورینٹیڈ، ایک ٹریڈ اورینٹیڈ پیکٹ ہے، جس کے تحت چائنا پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے ملکی حالات بہتر ہو رہے ہیں. ویراز اس ویب سائٹ کا کلیم ہے. ایکچولی اس ویب سائٹ کے بعد اس خبر کو لیڈ کر رہا ہے ایک جرنلسٹ. وہ جرنلسٹ یہ کلیم کرتا ہے، بیسیکلی وہ جرنلسٹ پرو PTI ہے. وہ جرنلسٹ جو ہے وہ بڑی تعریف کرتا ہے عمران خان کی کہ انہوں نے جناب امریکہ کے خلاف پالیسی، فورن پالیسی اپنائی. اس سے پہلے جتنی پاکستان کی فورن پالیسی تھی وہ فوج کی بنا کے دیتی تھی اور کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کی سے نہیں ہوتی تھی. تو عمران نے کہا جی کہ نتھنگ ڈوئنگ، میں اپنی فورن پالیسی خود بناؤں گا اور خود چلاؤں گا. لیکن دو وجوہات کی بنا پہ، ایک جو انٹرویو میں عمران نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، اس پہ امریکہ ناراض ہو گیا. اور دوسرا جو عمران خان کی وزٹ تھی رشیا کی، جب وہ پوٹن کو ملے اسی دن یوکرین پہ انویژن ہوگی رشین، ایز ایف کہ عمران نے جا کے کنکرنس دی کہ ٹھیک ہے بھائی حملہ کر دیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یا میں بھی تمہیں پیسے اور اسلحہ دیتا ہوں. وہ جسٹ سو ہیپن ہی واز دیئر. تو اس کے اوپر وہ رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی. تو وہ جو جرنلسٹ ہیں وہ بیسیکلی پرو PTI ہیں، اور مے بی شاید وہ PTI کے پے رول پہ بھی ہیں، کیونکہ PTI ایک واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو بڑے اچھے طریقے سے اپنا پروپیگنڈا کرتی ہے. باقی پارٹیز بھی باہر لابسٹ کو انگیج کرتی ہے، لیکن جتنا افیکٹو طریقے سے PTI والے کرتے ہیں، جتنے اچھے طریقے سے وہ اپنا کاز، اپنا مشن، اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں. اپنے ملک میں کے سوشل میڈیا کی اسٹرینتھ دیکھ ہی لیے. تو وہ شاید وہ اس چیز کو پش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ اس ویب سائٹ کے سے وہ اس ادارے سے وہ جرنلسٹ نکلا اور اس نے اپنا ایک سائٹ بنایا اور وہاں سے وہ اس چیز کو پش کرنے لگا، جس کو ٹوٹلی امریکہ نے بھی ریفیوٹ چائنا نے بھی نگیٹ کر دیا ہے اور کہہ دی بالکل غلط بات ہے، اور پاکستان نے بھی. اور دوسری ایٹ دی سیم ٹائم جو چیز ہے وہ اسی منترے کے اندر وہ جرنلسٹ اپنی ہی بات کو نگیٹ کر رہا ہے. کوئی ایک طرف وہ کہتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن ہوا جو امریکہ سے مل کے آرمی نے کروایا اور عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا، اور ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد جو PDM-1 بنی جو اصولاً ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنی اور جس میں امریکن سپورٹ ساتھ تھی، انہوں نے چائنا کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ آؤ بھائی تم یہاں پہ پورٹ بنا لو، نیول پورٹ بنا لو. اور دوسری ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ کراچی سے گوادر جاتے ہیں کوسٹل ہائی وے کے ذریعے، تو پہلے ایک جگہ آتی ہے اورمارا، پھر آتا ہے گوادر. تو اورمارا میں پاکستان کی بہت بڑی نیول بیس بنی ہوئی ہے، بڑی تکڑی بیس بنی ہوئی ہے. تو اگر پاکستان نے چائنا کو ہیلپ ہی کرنا ہے تو وہاں ان کے بحری جہاز کھڑے کرا لے گا، ان کی سب مرینز کو پارک کرا لے گا، یا وہی ان کے حوالے کر دے گا. مطلب گوادر کے اندر ان کو کیا ضرورت ہے نیول بیس بنانے کی. اور ایک اور چیز ہے کہ گوادر جو ہے جب ایک ٹریڈنگ پورٹ بنتی ہے تو وہ ڈفرینٹلی بنائی جاتی ہے، اس کی آرکیٹیکچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی انجینئرنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور جو ایک نیول بیس بنائی جاتی ہے جہاں پہ ایمونیشن ہوتا ہے، جہاں پہ نیوکلیر سب مرینز ہوتی ہیں، جہاں پہ ڈفرینٹ وار ہیڈز ہوتے ہیں، اس کی آرکیٹیکچر، اس کا ڈیزائن، اس کی بناوٹ ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے دین اے ٹریڈنگ پورٹ. اگر آپ گوادر کو دیکھتے ہیں تو پورٹ کے ساتھ بہت بڑا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، وہاں انڈسٹری لگنی شروع ہو گئی ہے، وہاں کام شروع ہونا شروع ہو گیا ہے. اور دوسری چیز
ریلوے کا سب سے بڑا جو آپریشن ہے، ریلوے کا جو ڈویژن ہے، وہ سب سے بڑا ڈویژن گوادر میں بننے جا رہا ہے. انہوں نے لینڈ ایکوائر کر لی ہے، وہاں سے پورے ملک سے کنیکٹیوٹی ہوگی تاکہ جو مال آئے اور جائے وہ تھرو ٹرینز ڈسپرس ہو، کیونکہ ٹرین بہت سستا میڈیم ہے رادر دین روڈز، ایئر یا کسی اور طریقے سے. تو ٹوٹل اس بات کے اندر کوئی جان نہیں ہے. فارن آفس نے بھی ریفیوز کر دیا ہے، لیکن یہ ایک امریکن پروپیگنڈا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم چائنا کے قریب نہ جائیں، اس لیے وہ بہت تیزی سے اس کو پھیلا رہے ہیں اور پش کر رہے ہیں کہ چائنا بھی اسے بدظن ہو، پاکستان میں عوام بھی اس کے ساتھ نہ ہو اور لوگ اپنی حکومت کا ساتھ نہ دے سکیں سی پیک کے لیے. حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ جو چائنا ناراض ہو گیا تھا پاکستان سے سی پیک کے اوپر، کہ جب سی پیک بن رہا تھا تو رزاق داؤد صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا فائنینشیل ٹائمز میں، اور عمران صاحب بھی اوپنلی کہتے تھے کہ جو یہ ایگریمنٹس ہیں لاپ سائڈڈ ہیں، اس میں کرپشن ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے، ہم ان کو ری وزٹ کریں گے. دیکھیں یہ باتیں آپ کر سکتے ہیں، یہ باتیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ پبلکلی نہیں کرتے. جب دو ساورن ملکوں کے درمیان ایگریمنٹس ہوں اور وہ بھی چائنا کے ساتھ ہوں. دیکھیں نا، چائنا کی تو یہ بات ہے کہ جی سمندر سے گہری، ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی ہماری دوستی ہے. اور اب پریزیڈنٹ شی نے اس کو نیا نام دیا، وہ کہتے ہیں وی آر آئرن بردرز. وہ ایسے ایک مکہ آپ کو دکھاتے ہیں لوہے کا، دو ہاتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آئرن بردرز تو ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتے. تو جب آپ آئرن بردرز ہوں تو آپ پھر ایسی باتیں تو نہیں کرتے، اس طرح کی اوپنلی تو نہیں کرتے. اس پہ چائنا بہت ناراض تھا. اب جو گورنمنٹس آئی ہیں پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 کی، انہوں نے بڑی کوشش کی، کیونکہ ایک تو ہمارے لون ری پیمنٹ کا ٹائم آ گیا تھا. وہ خیر باتیں ناخواستہ نے چائنا نے ری رول کر دی ہیں، ان میں ٹائم وغیرہ دے دیا بیکاز دی انڈرسٹینڈ ہمارا چائنا کا بہت پرانا ساتھ تھا. لیکن ناراضگی زیادہ ہے. ابھی سی پیک 2 پارٹ 2 جو ہے اس کے ریوائول کی کوششیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. جو ایگریمنٹ سامنے آ رہے ہیں وہ ایسے ہی چھوٹے موٹے ہیں کہ یہاں سے پینٹ کرا لو، وہاں سے پالش کرا لو، وہاں 2 کیلیں ٹھکوا لو اور یہ کر لو. کوئی ورتھ وائل ایگریمنٹ سامنے نہیں آ رہا. یعنی ML1 کا جو پروجیکٹ تھا وہ وائنڈ اپ ہو گیا، چائنیز واپس چلے گئے اور اس طرح کی چیزیں. اور ساتھ ہی جو انسرجنس آپ بلوچستان میں دیکھتے ہیں وہ ڈائریکٹلی وہ اللہ دین بلوچ کے کیا نام ہے اس کا، جو مجید بریگیڈ کو ہیڈ کر رہا ہے یا مسکرینٹس کو لیڈ کر رہا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں چائنیز کو ہٹ کروں گا، اور اس بدبخت نے وہ کر کے دکھا دیا. اور وہ جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہمارے ان کے حالات چائنا کے تھوڑے سے خراب اور کمزور پڑ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. برکس میں چائنا کیسے ہمیں سپورٹ کرتا ہے، ان کرا پاتا ہے کہ نہیں. اور یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بیسیکلی پاکستان کا سب سے جو بڑا ایشو ہے ہمارا فارن آفس ہے. ہمارے فارن آفس سے کبھی بھی آج تک وہ خاطر خواہ تکڑی کیمپین نہیں آئی. اور بعد میں جب ہم ریٹائرڈ فارن سیکٹریز کے سنتے ہیں ڈیفرنٹ پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز، تو معذرت کے ساتھ وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ملک ہی وہی چلا رہے تھے. نواز شریف کو بھی وہی چلا رہے تھے، مشرف کو بھی وہی چلا رہے تھے، بے نظیر کو وہ بھی وہی چلا رہے تھے، اور عمران خان کو بھی وہی چلا رہے تھے. لیکن پاکستان کی فارن پالیسی کبھی افیکٹو نہیں ہو سکی. کبھی نظر نہیں آیا کہ اس ایفرٹ کی وجہ سے ہمیں یہ مل گیا یا وہ مل گیا یا یہ اچیومنٹ ہو گئی یا وہ بریک تھرو ہو گیا. بہرحال نیورتھلیس وہ یہ چیزیں ہیں جو صورتحال ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. اس کے بعد جو چیز ہے، جو ایک خبر ہے جو ہم ضرور ڈسکس کرنا چاہیں گے، وہ ہے، اس کے بعد کوئی خبر نہیں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک پرزور اپیل ہوگی کہ آپ کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اس کو بہت سے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ بہت جلدی سبسکرائبرز کی تعداد میں اضافہ ہو تاکہ زیادہ ویوز آئیں، زیادہ لائکس آئیں. اور سب سے بڑی چیز، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ، آپ کے کامنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ نے اپنے کامنٹس دینے ہیں تاکہ ان کے اوپر ہم اپنی رائے کو بہتر کر سکیں، ہمیں کوئی ڈائریکشن مل سکے، ہماری طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہے وہ دور ہو سکے. تو اس ریکویسٹ کے ساتھ آپ سے اجازت لوں گا. آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ.